للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران مرکزی جمعیت الحدیث و اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی سرگرم قیادت کو اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے والے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس سرگودا کے ذمہ داروں کو، ساتھیوں کو، جن کے تعاون کے ساتھ ہمارے ان شاہینوں نے آج کا یہ عظیم اور مبارک اجتماع منعقد کیا ہے۔ ایسے اجتماع میں ہمیں اور ہمارے مرکزی جمعیت کے جو معزز قابل احترام علماء ہیں، ان کو یہ دعوت دیتے ہیں، مہربانی ہے، لیکن میرے خیال میں اس کی ضرورت اس لیے نہیں کہ یہ خود ماشاءاللہ سارے کے سارے لمبی لمبی تقریریں کر سکتے ہیں، جن کا کوئی اختتام بظاہر نظر نہیں آتا۔ میرے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہمارا دین اسلام ہمیں تمام انبیاء کا، اللہ کی طرف سے آنے والے تمام پیغمبروں اور رسولوں کا احترام سکھاتا ہے اور ان پر ایمان سکھاتا ہے، ان پر ایمان بھی اور احترام بھی۔ ایک عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو یہ عیسائی پیغمبر نہیں مانتے، یہودی بھی نہیں مانتے، ان کو صرف اپنا رہنما، بادشاہ، حاکم، اپنی تاریخ کا ایک بہت بڑا وہ ضرور جانتے ہیں، مانتے ہیں، پیغمبر نہیں مانتے۔ اسی لیے ان سے انتہائی غیر اخلاقی، گندی، لچر باتیں انہوں نے منسوخ کی ہیں اور بائبل کے اندر لکھی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک عیسائی کسی بھی پیغمبر کا یا پیغمبروں کا انکار کر کے عیسائی رہ سکتا ہے، ایک یہودی کسی ایک پیغمبر کا، موسیٰ علیہ السلام کے سوا یا زیادہ پیغمبروں کا، رسولوں کا انکار کر کے یہودی رہ سکتا ہے، لیکن کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس آپ سے پہلے آنے والے کسی ایک پیغمبر کا انکار کر کے بھی مسلمان نہیں رہتا۔ یہ ہمارے دین کا ایک امتیازی پہلو ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے، مقام ہر ایک کا اپنا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ لیکن مانتے تو سب کو ہیں،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں، اس سے پہلے آنے والوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کے بھی کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، صرف رسول مان کے اللہ کو مانے، اس کی توحید کو مانے، قیامت کو مانے، ہر چیز کو مانے، فرشتوں کو، کتابوں کو، آپ کو بھی اللہ کا رسول مانے، پھر بھی مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو آخری رسول نہیں مانے۔ یہ ہے ختم نبوت کی اہمیت۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل کرتا ہے، اور اس کے بغیر، اس کو مانے بغیر کوئی شخص مومن اور مسلم کہلانے کا مستحق نہیں بنتا۔ لازمی جو ہے اس کا دو چیزیں، صرف آپ کو رسول ماننا کافی نہیں، احترام بھی آپ کا جیسے پہلے رسولوں کا، اور احترام کے ساتھ آپ کی محبت، آپ سے گہری وابستگی، دلی قلبی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے، یہ بھی آپ پر ایمان کا حصہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب سے زیادہ، مجھ سے زیادہ، سب سے زیادہ پیار اور محبت میرے ساتھ نہ کرے۔ ایمان، محبت اور احترام، اور اس کے ساتھ آپ کو آخری رسول بھی مانے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، عام کوئی چھوٹا موٹا ثانوی عقیدہ نہیں ہے، بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت مسلمان کے لیے۔ کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی اگر اتنا ہی بنیادی ہے تو ایک ہی آیت اکثر ہم علماء کرام سے سنتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رسولکم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی۔ ایک آیت، کیونکہ یہ آیت معروف ہے، مشہور ہے، اپنے مفہوم میں واضح ہے، اس لیے اکثر پڑھی جاتی، ورنہ قرآن کریم کی بہت سی آیات ختم نبوت کی شہادت دیتی، ان میں سے ایک وہ ہے جو ابھی میں نے پڑھی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رسول اور نبی بنایا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ جو لوگوں میں شامل ہیں، الناس میں شامل ہیں، انسانوں میں شامل ہیں، قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں ان کے لیے تو نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو انسان ہی نہیں، جو بندے دا پتر نہیں، وہ جنہوں مرضی رسول بنا رہے، غلام احمد نو بنا رہے، پاکستان کسی اور نو بنا رہے۔ اسی طرح قرآن کریم شروع اس بات سے ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ متقین کے لیے راہ ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ ان کی کوئی صفات، ان کی کوئی تعریف بیان کی ہے، ڈیفینیشن بیان کی ہے، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ کتاب ان کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور متقین وہ ہیں جو اے رسول آپ پر بھیجے ہوئے، آپ پر اتاری ہوئی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا پہلے رسولوں پر، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر بعد میں کوئی رسول آنا ہوتا تو اس بلا ریب کتاب میں، اس مکمل کتاب میں یہ الفاظ بھی ہوتے وما انزل من بعدک، کہ جو آپ کے بعد اتارا جائے گا اس کو بھی مانیں گے، لیکن آپ کے بعد رسول کو آنا ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بے شک، لیکن آپ کے امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، آپ کے امتی بن کر۔ یہ ہے ختم نبوت کی اہمیت۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بنیادی
اور اہم ترین عقیدے کی حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے مسلمانوں نے اپنی پوری تاریخ میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک لوگوں نے، اچھے لوگوں نے، صالحین نے، شہداء نے ختم نبوت کے دفاع کے لیے، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے، اس کے فروغ کے لیے جانیں دی ہیں، زخم کھائے ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں۔ وہ کذاب جو یہ کہتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ آپ کو میں نبی مانتا ہوں، آپ مجھے نبی مان لیں، عرب میں ہم دونوں نبی بنیں گے، بن کے رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نبی نہیں ہو، مجھے صرف اللہ نے مجھے ہی نبی بنایا ہے، اور یہاں کوئی تقسیم کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی زمین کی تقسیم نہیں ہے کہ چلو تم بھی نبی اور میں بھی نبی، یہ کوئی جائیداد کی تقسیم نہیں ہے کہ دونوں کا اس پر حق ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اس نے چنا ہے، اس نے بنایا ہے۔ اور پھر اس مسلمہ کذاب کو شکست دیتے ہوئے، اس کا غرور توڑتے ہوئے بڑے بڑے جید اجل صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں، اور جانیں دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ عقیدہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے جان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ عقیدہ سب مسلمانوں کا ہے، سب مسلمانوں کی ملکیت ہے، وراثت ہے، کسی کا بظاہر اس پر کوئی زیادہ حق فائق نہیں ہے تو کوئی اس کا ٹھیکیدار بنے، لیکن اہل حدیث جتنا اس عقیدے کے قریب ہے، اور اہل حدیث کا اس عقیدے پر جتنا حق ہے اور کسی کا نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو، آپ کی ذات مبارکہ کو آخری نبی مانتے ہیں، بلکہ آپ کی بات کو بھی آخری بات مانتے ہیں۔ باقی لوگ آپ کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو اپنے اپنے امام کے زاویے سے، ان کی عینک سے، ان کے زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم براہ راست آپ کی بات سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن پاک کی وہ ہدایت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے کسی معاملے میں، کسی بات میں، کسی حکم میں، کسی امر میں آگے جانے کی، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ان سے پیچھے رہو، اس کے پیچھے پیچھے رہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی سے بلند اپنی آواز کو نہ کرو، اپنی رائے کو، اپنی آواز کو، اپنی بات کو آپ کے سامنے، آپ کی بات کے سامنے پست رکھو، اس کے ماتحت رکھو۔ عقیدتاً، مسلکاً جتنا عمل اس بات پر، اس حکم پر اہل حدیث کا ہے اور کسی کا نہیں۔ شیعہ لوگوں نے جو امام بنائے ان کو تقریباً نبی کے اختیارات بھی دے دیے، ان کی بات بھی ان کے لیے حجت ہے، جس طرح نبی کی بات حجت ہوتی ہے۔ آخری بات جس طرح نبی کی ہوتی ہے اور حجت ہوتی ہے، اس طرح اماموں کی بات ہے۔ باقی اہل سنت کہلانے والے، انہوں نے جو امام بنائے، انہوں نے بھی ان کو تقریباً یہی حیثیت دی۔ ایک واضح حدیث ثابت شدہ جس کا صحیح ہونا وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ ان کے سامنے آتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جس طرح ہمارے امام نے سمجھا، جس طرح ہمارے امام نے کہا ہم تو اس طرح کریں گے۔ تو نبی کی بات کو ترجیح ہے یا امام کی بات کو ترجیح ہے؟ یہ صرف مسلک اہل حدیث ہے
یہ صرف اہل حدیث لوگ ہیں جو نبی کی بات کو عملاً آخری بات، سب سے مقدم، سب سے فوقیت رکھنے والی، سب سے بلند، سب سے بالا سمجھتے ہیں۔ اور کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کسی امام پر، کسی فقیہ پر وحی نہیں آئی، نہیں آتی، نہیں آئے گی۔ وحی آئی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب انبیاء کے آخر میں۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ ختم، انبیاء پر جانے والی وحی ختم۔ اور جس کے پاس وحی آتی ہے اس کی بات فائنل ہوتی ہے، اس کی بات مقدم ہوتی ہے، اس کی بات گارنٹیڈ ہوتی ہے، گارنٹی والی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اکثر فرمایا کرتے تھے حدیث کے درس کے دوران کہ وما من احد الا وماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا صاحب هذا القبر، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں قابل قبول اور درست اور صحیح ہوں، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے یہ آقا جو یہاں آرام فرما ہیں، صرف یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی تمام باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے گارنٹی شدہ ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں بولتے، میں بولتا ہوں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک صحابی جو خود بھی صحابی کے بیٹے تھے اور خود بھی صحابی تھے، صحابی کے بیٹے تھے، خود بھی صحابی تھے، عبداللہ بن عمرو بن العاص، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کی باتیں لکھتے تھے۔ بعض لوگوں نے منع کیا کہ ساری باتیں نہ لکھا کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات نہ لکھنے والی ہو۔ انہوں نے آپ سے مشورہ کیا، آپ کی اجازت چاہیے کہ میں لکھوں یا نہ لکھوں آئندہ؟ آپ نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اکتب، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اپنے منہ مبارک، زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا فواللہ لا یخرج منہ الا الحق، یہاں سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں، کسی امام کو نہیں، کسی فقیہ کو نہیں، کسی محدث کو نہیں، کسی عالم کو نہیں، کسی مولوی کو نہیں، صرف اللہ کے نبی کو ہے۔ اور اس اعزاز کا جتنا احترام ہم کرتے ہیں ہمیں عملاً بھی کرنا چاہیے، لیکن مسلکاً، نظریتاً، نظریے کے طور پر جتنا احترام اس بات کا ہم کرتے ہیں کہ نبی کی بات، صرف نبی کی ذات آخری رسول نہیں، بلکہ نبی کی بات آخری بات ہے، سب سے اوپر والی بات ہے، سب سے فوقیت رکھنے والی بات ہے، سب سے زیادہ قابل قبول بات ہے، فیصلہ کن۔ اس لیے اہل حدیث کا اس عقیدے پر سب سے زیادہ حق ہے، اور اہل حدیث کی تاریخ میں وہ اس عقیدے کی، اس نظریے کی حفاظت میں، دفاع میں، فروغ میں سب سے آگے رہے ہیں۔ ہمارے ہی علماء تھے ہندوستان میں جنہوں نے جھوٹے اور کذاب غلام احمد کی گوشمالی سب سے پہلے کی اور سب سے زیادہ کی۔ کتابیں، جلسے ہوں، کانفرنسیں ہوں، ہمارے علماء نے سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے لے کر، ان کے شاگردوں سے لے کر اور ان کے شاگردوں تک آگے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ابراہیم میر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے معاصرین اور ان سے پہلے جو اہل حدیث علماء تھے، ان کو یہ امتیاز حاصل ہے، کسی نے سب سے پہلے ان کے خلاف کتاب لکھی، کسی نے سب سے پہلے ان سے مناظرہ کیا، کسی نے سب سے پہلے محمد حسین بٹالوی صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، کسی نے سب سے پہلے ان پر کفر کا فتویٰ سید نذیر حسین اور بٹالوی صاحب کی طرح دیا، ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کو اور اہل حدیث یوتھ فورس کو اس سلسلے میں ہرابل دستے کا کام دینا چاہیے۔ مبارک ہیں آپ کہ آپ نے یہ اس عظیم، حساس اور اہم ترین موضوع پر یہ کانفرنس منعقد کیا ہے، لیکن یہ
اس کوشش کا اختتام نہیں ہونا چاہیے، یہ کوشش جاری رہنی چاہیے، یہ ہمیشہ کرنے کا کام ہے، کیونکہ یہ ایک بنیادی عقیدے کی حفاظت کے لیے، فروغ کے لیے اور دفاع کے لیے ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، بات ہو رہی تھی، میرے عزیز کر رہے تھے اور صحیح کہہ رہے تھے کہ حکومتوں کے اس سے پہلے بھی عزائم رہے ہیں، اور یہ حکومت تو ایک خاص ایجنڈے کے ساتھ لائی گئی ہے، ایک خاص ملکی اور غیر ملکی اور بین الاقوامی ایجنڈے کے ساتھ، اور اس کو جو ٹاسک ملے ان میں سے یہ بھی ہے، اس کے لیے موقع کے منتظر ہیں کہ پاکستان کے جو اسلامی خد و خال ہیں، قوانین ہیں، دستور ہے، نام کو صحیح لیکن ہیں، ان کو بدلنا، اور خاص طور پہ ناموس رسالت کا اور ختم نبوت کے قوانین کو تبدیل کرنا۔ کیا ہم ایسا کرنے کی اجازت دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جب تک ایک بھی اہل حدیث زندہ ہے، ہم سروں پر کفن باندھ کے نکلیں گے انشاءاللہ، اور عقیدہ ختم نبوت کی اور تمام اسلامی شاعر کی اللہ کے فضل و کرم سے حمایت کریں گے۔ ہمیں کٹنا مرنا منظور ہے، لیکن اس عقیدے پر اور کسی بھی اسلامی شاعر میں سے کسی چیز پر آنچ آنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ حضرت الامیر صاحب قدم بڑھاؤ، حضرت الامیر صاحب قدم بڑھاؤ۔ نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، میر صاحب قدم بڑھائے، میر صاحب قدم بڑھائے، مرکزی جمعیت اہل پاکستان زندہ باد۔ میرے نزدیک مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے قیام کا، ان کے وجود کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اگر ہم اس عقیدے اور دوسرے اسلامی عقائد کے دفاع میں سستی کریں، کوتاہی کریں، تو پھر نہ کوئی مقصد باقی نہیں رہتا، نہ ہماری زندگی کا اور نہ ہمارے جماعتی وجود کا۔ اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے کہ عقیدہ ختم نبوت، حرمت رسول اور دوسرے اسلامی عقائد اور شاعر کی حفاظت میں ہم کوتاہی کے مرتکب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی حفاظت کی توفیق دیتے ہوئے اپنے خاص بندوں میں اپنے فضل و کرم سے شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔